اور پوری فرما دی۔ درود و سلام اور اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں انسانیت کے اس محسن اور کرم فرما پر جس نے طعنے سہے، گالیاں سنی، لیکن حق رسالت ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور درود و سلام ہو اس نبی محترم پر جنہوں نے پتھر کھائے لیکن انسانوں کی فلاح و بہبودی اور ہدایت کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ درود و سلام اور اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں اس نبی اکرم پر جس کی پہچان اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین سے کیا ہے کہ ساری دنیا کے لیے آپ رحمت ہیں۔ درود و سلام اور اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں اس نبی خاتم النبیین پر جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر اور آپ کی یاد کو بلند کیا۔ درود و سلام اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس نبی پر جس نبی کے نام کو اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں اور نماز کے اندر اور کلمہ شہادت میں شامل فرمایا اور اس طرح سے آپ کی یاد اور آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ جس نبی کی یہ شان ہے اور جس نبی نے ہمارے لیے ہر قسم کے دکھ اور درد کو سہا، جس نبی نے انسانیت کی مغفرت کے لیے راتوں کی نیند کی لذت قربان کی اور راتوں کو جاگ جاگ کر ہماری بخشش اور ہماری مغفرت کی بھیک اللہ سے مانگتے رہے، اور جو نبی کل قیامت کے دن بارگاہ رب العالمین میں سجدہ ریز ہو کر ہماری شفاعت کی اجازت مانگیں گے، اس نبی کے ہمارے اوپر کئی حقوق ہیں۔ جب تک ہم ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے نہ ہم مسلمان ہو سکتے ہیں، نہ مسلمان رہ سکتے ہیں، نہ ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ ماہ ربیع الاول چاند کا تیسرا مہینہ جس کی آج 9 تاریخ ہے، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ پیدائش ہے، اور یہ بات کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں، کسی مسلک پرستی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ سیرت نگاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ان لوگوں نے صحیح تاریخ پیدائش آپ کی 9 ربیع الاول لکھی ہے، لہذا صحیح تاریخ پیدائش آپ کی 9 ربیع الاول ہے۔ اس مہینے میں عام طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے حالات پر جلسے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت کا بیان اور سیرت پر جلسے کرنا اور آپ کی تعریف اور مدح و نقبت میں صحیح نعت پڑھنا کسی دن اور کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جب بھی بیان کریں گے محمد رسول اللہ کی سیرت ہمیشہ بیان ہونا چاہیے۔ یہ ایک عظیم نیکی کا کام ہے۔ آج محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار مسلمان عجیب عجیب انداز سے کرتے ہیں، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام جو معیار حق ہیں، جو معیار حق ہیں، جن کی تربیت اللہ کے رسول نے فرمائی، جنہوں نے رسول کا زمانہ پایا،
جن کو مانجھ کر کے اللہ کے رسول نے مومنین کاملین بنایا، جن کی شان میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم کہ اللہ وہ صحابہ سے راضی ہو گئے اور خود صحابہ اللہ سے راضی اور خوش ہوئے، ان صحابہ کرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان صحابہ کرام نے جناب محمد الرسول اللہ سے کیسی محبت کی۔ محبت کا طریقہ صحابہ کرام سے سیکھنا ہے۔ آج جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو راتوں کو بجلی کے قمقمے اور بلب کی روشنی کی چمک اور دن بھر لمبے چوڑے جھنڈوں کے سائے نظر آتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے، یہ بات کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں بلکہ جناب محمد الرسول اللہ کی عقیدت و محبت میں کہی جا رہی ہے۔ کیا جناب محمد الرسول اللہ کے دور میں یا وہ صحابہ کرام جن کی تربیت اللہ کے رسول نے کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ اور سند دے دیا، انہوں نے ایسی محبت کی تھی؟ اگر نہیں تو ہمیں بھی یہ انداز محبت اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ سے کتنی محبت کریں، یہ کہاں سے سیکھیں گے، یہ کہاں سے معلوم کریں گے؟ آئیے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جس سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرنے والے نہ آج تک نہ آج کے بعد صبح قیامت تک پیدا ہوں گے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ جناب محمد الرسول اللہ حضرت عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر مارے خوشی کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ انک لاحب الی من کل شیء الا نفسی۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ اور بڑھ کر کے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے؟ کہاوت ہے نا، جان بڑی پیاری ہوتی ہے، جان بڑی پیاری ہوتی ہے۔ یقیناً ہماری جانیں، اللہ معاف کرے، رسول کی ذات اور رسول کی محبت سے بڑھ کر کے۔ حضرت عمر نے یہی بات کہی تھی، اے اللہ کے رسول، آپ ہماری نظر میں ہر چیز سے بڑھ کر کے محبوب اور پیارے ہیں، الا نفسی، لیکن میری جان سے زیادہ عزیز اور پیارے آپ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فوراً اسی وقت، کیونکہ ایمان خطرے میں ہے، جب ایمان خطرے میں ہو تو وہ بات فوراً کہہ دی جاتی ہے، اللہ کے رسول نے اسی وقت فرمایا لا، پھر اللہ کی قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ، کہ اے عمر اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہاری نظر میں تمہاری جان سے زیادہ بڑھ کر کے عزیز اور پیارا نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، محبت رسول کے بڑے دعوے ہیں، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور ہم کن کن چیزوں سے رسول سے بڑھ کر کے محبت کرتے ہیں اس کا بھی جائزہ لیں۔ حضرت عمر نے بھی جواب میں کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہماری جان سے بھی زیادہ ہماری نظر میں محبوب اور پیارے ہیں۔ تب اللہ کے رسول نے پھر اسی وقت اعلان کیا، الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان پورا ہوا۔
تو ایک معیار محبت یہ ہے، کہاں تک رسول سے محبت ہونی چاہیے؟ اپنی جان سے بھی زیادہ اور اپنی جان سے بڑھ کر کے زیادہ کوئی چیز دنیا کی آدمی کی نظر میں پیاری نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ محبت کہاں تک کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف ماہ ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تک کے لیے اس کو محدود کر دیا جائے جیسا کہ آج مسلمانوں نے کر لیا ہے؟ اس کو کہاں سے معلوم کریں گے؟ یہ محبت کہاں تک ہونا چاہیے محبت رسول؟ آئیے صحابہ کرام سے سیکھتے ہیں۔ صحابی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اور جواب یا تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یا محمد الرسول اللہ دے رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کے اور کوئی بات سچی، سیدھی اور صاف ستھری ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک رسول، ایک صحابی اللہ کے رسول سے کہتا ہے، یا رسول اللہ انک لاحب الی من نفسی واہلی وولدی، اے اللہ کے رسول آپ میری جان سے زیادہ مجھے پیارے ہیں، میرے گھر بار اور میرے آل اولاد سے زیادہ پیارے ہیں۔ ذرا سنتے جائیے گا، ہم بھی سب سے پہلے یہ گنہگار اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، میری جان سے، میرے گھر بار سے اور میرے آل و اولاد سے زیادہ پیارے آپ ہیں۔ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو جب تک آپ سے مل نہیں لیتا ہوں مجھے صبر نہیں آتا، چین نہیں پڑتی، پھر جب آپ سے مل لیتا ہوں تو مجھے صبر آ جاتا ہے اور چین پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اسی کے ساتھ جب میں یاد کرتا ہوں اپنی موت اور آپ کی موت، اذا ذکرت موتی و موتکا کا لفظ ہے، کہتے ہیں رسول کے لیے وفات کا، انتقال کا، مرنے کا، موت کا لفظ مت استعمال کرو ورنہ بے ادبی اور گستاخی ہو جائے گی۔ پردہ فرما گئے، یہ کہو تب ادب ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ استعمال کیا ہے، وہ دوسرا ایک عنوان ہے۔ نبی نے اپنے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، صحابہ کرام زندگی بھر استعمال کرتے رہے۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ جب میں اپنی موت اور آپ کی موت یاد کرتا ہوں اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ جنت میں اعلیٰ اور اونچے مقام پر رہیں گے، اگر مجھ کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جنت نصیب بھی کیا تو میں آپ کے برابر اونچے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر میں نا امید اور مایوس ہو جاتا ہوں، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، یا تو آپ ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے یا میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ جنت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی نا، جس کا کوئی خاتمہ نہیں۔ اس ہمیشہ کی زندگی میں جب میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا تو مجھے چین و قرار کیسے آئے گی؟ اللہ پر یہ محبت، جنت تک میں محمد الرسول اللہ کو دیکھنے کی محبت کرو، یہاں تک محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کی صحبت و سنگت میں ہم گنہگاروں کو رکھے۔ وہاں تک کیوں نہیں فکر کرتے؟ وہاں تک فکر کیجئے جس زندگی کا کوئی خاتمہ نہیں۔ ہم لوگوں نے تو دیکھا نہیں دنیا میں، اب ہمارے لیے کہاں دیکھنے کا موقع رہ جائے گا؟ بس جنت میں۔ کیسے دیکھیں گے جنت میں؟ بڑا نازک اور حساس سوال ہے صحابی کا۔ جب وہاں نہیں دیکھ پاؤں گا تو پھر میں مایوس اور نا امید ہو جاتا ہوں، مجھے میری چین و قرار بے چینی سے بدل جاتی ہے۔ کون جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ صحابی اظہار محبت کر رہے ہیں اور جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، جنت میں آپ کی دیدار کرنا چاہ رہے ہیں۔ جواب اللہ دے رہا ہے، نبی نہیں دے رہے ہیں۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جو اطاعت و فرما برداری کرے اللہ کی اور رسول کی، جو کہا مانے اللہ کا اور کہا مانے رسول کا، تو وہ نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ، صدیقین کہتے ہیں جن کا ایمان اللہ کی نظر میں مکمل ہو اور جو عمل میں بھی مکمل ہو۔ یہ بہت اونچا درجہ ہے ایمان و عمل کا۔ وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، سب سے بڑے سچے اچھے مسلمانوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اور دوسرے تمام نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس سے بڑی خوشی ہم لوگوں کو اور کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو شامل کرنے کی فکر کرو۔ کہاں ماننا ہے اللہ کا، کہاں ماننا ہے اس کے رسول کا۔ ایک آدمی اس ہفتے میں پوچھنے لگا عشاء کی نماز کے بعد کہ عید میلاد النبی کے دن اگر میں کچھ لوگوں کو کھلاؤں پلاؤں، صدقہ و خیرات کروں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ہم نے کہا عید میلاد النبی کوئی عید نہیں ہے، دو ہی عید اسلام میں ہے۔ کسی اور دن آپ صدقہ کیجئے، کھلائیے پلائیے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت، رسول سے محبت صحابہ کرام سے کرنا سیکھو۔ رسول نے، صحابی نے محبت کا اظہار کیا اور جنت میں دیکھنے کی تمنا ظاہر کی، جس سے وہ صحابی مایوس ہو گئے تو اللہ نے جواب دیا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ کہا مانو اللہ کا، کہا مانو اس کے رسول کا، تو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوگے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور ان کی صحبت اور سنگت جسے نصیب ہو جائے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ان کی صحبت و سنگت بڑی اچھی چیز ہے۔ آج ہم محبت رسول کا دعویٰ، اطاعت رسول کا دعویٰ، اتباع رسول، رسول کی پیروی کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن عمل سے نہیں، زبان سے، زبان سے۔ اور بس کچھ خاص موقع، کچھ خاص سیزن جو ہم نے بنا لیے ہیں، صرف ان موقعوں پر، انہی موقعوں میں سے ایک موقع ربیع الاول کا مہینہ اور اس کی 12 تاریخ ہے۔ ورنہ جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت، آپ کی زندگی، جس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا، اور ایمان کی یہ پہچان بتائی کہ اس رسول کی زندگی کو بطور نمونہ اور آئیڈیل وہی اپنائے گا اور وہی بنائے گا جو اللہ پر اور آخرت پر یقین اور وشواس رکھتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آج مسلمانوں میں جو بگاڑ ہے، بدعتوں کا عروج ہے، جس بدعت سے آپ زندگی بھر مسلمانوں کو ڈراتے رہے۔ مدنی زندگی 10 سال کی ہے، مدینے میں آپ 10 سال رہے، اور جب مدینہ آپ پہنچے تو 14 دن آپ قباء نام کی بستی میں رہے جہاں مسجد قباء ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ جانے لگے، یثرب جس کا پرانا نام ہے۔ جمعہ کا دن تھا، راستے میں جمعہ کا وقت ہو گیا، بنی سالم نامی قبیلے میں آپ نے جمعے کی نماز ادا کی۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے 10 سال کی زندگی میں۔ 10 سالہ زندگی میں آپ نے جمعے کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں، خطبہ نکاح میں،
مسلمانوں کو جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرایا وہ صرف کفر اور شرک نہیں بلکہ کفر اور شرک کے ساتھ بدعت بھی ہے۔ کل محدثۃ بدعہ آپ فرماتے ہر جمعے کو فرماتے۔ ہر جمعے کو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں لیکن عربی میں پڑھتے ہیں۔ ہر نیا کام جو دین میں پیدا کیا جائے گا، نئی بات جو پیدا کی جائے گی، نئی چیز، چاہے وہ جتنے اچھے ماحول میں پیدا کیا جائے، جیسی نیت سے پیدا کیا جائے، پیدا کرنے والے اور داخل کرنے والے وقت کے بڑے علماء کیوں نہ ہو، لیکن وہ بدعت ہوگی۔ آپ فرماتے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ صرف آپ نے مسلمانوں کو کفر و شرک سے نہیں ڈرایا ہے بلکہ بدعت سے بھی ڈرایا ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ محمد الرسول اللہ سے محبت کا انکار بھلا کون مسلمان کر سکتا ہے؟ لیکن اتباع کی روشنی میں کریں، محمد رسول اللہ کی پیروی کی روشنی میں کریں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی روشنی میں کریں، اور وہ محبت کریں جو صحابہ کرام نے کیا تھا۔ نوجوانوں کو چاہیے، اور میں مشورہ دوں گا کہ سیرت محمد الرسول اللہ کی چھوٹی بڑی کتابیں جو مستند ہیں، صحیح ہیں، جیسے الرحیق المختوم، رحمت عالم وغیرہ، یہ ان کتابوں کا ترجمہ ہندی زبان میں بھی ہو گیا ہے۔ ہر گھر میں ان کتابوں کا درس ہونا چاہیے اور ان کتابوں کی اسٹڈی ہونی چاہیے، خاص طور سے نوجوان نسلوں کے لیے۔ بڑی یہ جہالت کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی سے دوری کی بات ہے، اور آپ سے محبت نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان محمد الرسول اللہ کا کیا نام ہے اصلی، یہ دو نام کس نے رکھے؟ اگر اسی خطبے میں پوچھ لوں تو آدھے مسلمان جواب نہیں دے پائیں گے کہ محمد آپ کا نام کس نے رکھا اور احمد کس نے رکھا، یہ جو دو نام قرآن میں آئے ہیں۔ آگے اگر پوچھ لیا جائے کہ محمد کس سورے میں آیا ہے اور احمد کس سورے میں آیا ہے تو شاید 10% لوگ بھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہ جہالت کا عالم ہے، یہ جہالت دور نہیں ہوگی۔ جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت ہماری زندگی میں جب تک رائج نہیں ہوگی، ہمارے جو برے دن ہیں، ہماری ذلت اور بے عزتی کے دن جو آتے ہیں، لفظ نہیں ہے کہ ان بے عزتیوں کو بیان کیا جائے۔ ہماری جوان بہنیں بیٹیوں کا کیا حشر ہو رہا ہے اس ملک میں، کیا حشر ہو رہا ہے۔ پڑھائیے ان کو سیرت محمد رسول اللہ کی۔ تعجب تو یہ ہے کہ فلمی ہیرو ہیروئن کے نام جانتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نوجوان نسل اور نوجوان لڑکیاں، مسلم لڑکیاں جانتی ہیں، نیتاؤں کے بارے میں جانتے ہیں، دوسرے بڑے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جس شخصیت کو ایک عیسائی کرسچن مصنف نے جو اسلام سے بڑا تعصب رکھتا ہے، جس نے دنیا کی بڑی بڑی شخصیتوں کی جیونی اور لائف لکھی، جنہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کیا ہے، انسانی سماج کی ترقی کے لیے کام کیا ہے، عدل و انصاف کے لیے کام کیا ہے، دنیا سے ظلم مٹے اس کے لیے کام کیا ہے، مظلوموں کو انصاف ملے، حق والوں کو ان کا حق ملے، ایسی 100 بڑی شخصیات کی سیرت اور جیونی ایک عیسائی مصنف نے لکھا جو اسلام کے بارے میں بڑا تعصب رکھتا ہے، لیکن جو حق پسند ہوتا ہے اس نے سب سے پہلے نمبر پر جناب محمد الرسول اللہ کا نام لکھا کہ آپ سے بڑا کوئی انسانی دوست نہیں، آپ سے بڑا انسانیت کی فلاح و بہبودی کا کوئی کام کرنے والا نہیں،
آپ سے بڑا کوئی حق کا علم بردار نہیں، آپ سے بڑھ کر مظلوموں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، آپ سے بڑھ کر ظلم سے نفرت کرنے والا کوئی نہیں۔ اس نبی کی شان کو نہ ہم جانتے ہیں نہ سیرت پڑھتے ہیں، اور ہمیں چاہیے عزت، ہمیں چاہیے سربلندی۔ ایسی جہالت اور سرد مہری کے ساتھ ہمیں عزت ملنے والی نہیں ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنے اٹھائے جاتے ہیں سیاسی طور پر۔ ابھی وقف ترمیمی بل، وقف امینڈمنٹ بل، اس کی سنگینی کو سمجھیے۔ یہ سب کون کرواتا ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ فتنے اٹھائے جا رہے ہیں، یہ فتنے اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ووٹنگ کرنے کی اپیل کی گئی ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی ووٹنگ کیجیے۔ آج آخری تاریخ ہے، یہ ایک دینی مسئلہ ہے، اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں، ورنہ نہیں کرتے۔ اگر وہ بل پاس ہو جاتا ہے تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، آپ بدھی جیوت لوگ ہیں، جانتے ہیں یہ مدارس، یہ مسجدیں، یہ عیدگاہیں، یہ قبرستان اور دوسرے املاک اور دینی جائیدادوں کے صرف مسلمان مالک نہیں رہ جائیں گے۔ اللہ وہ دن نہ لائے، اللہ وہ دن نہ لائے۔ مسلمانوں بیدار ہو اپنے دین کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اپنے رسول کی محبت کی خاطر بیدار ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمارے حق میں خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا میں ہمیں غالب فرمائے، ہم مظلوموں کی مدد کرے، ظالموں کے خلاف۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول کی سچی پیروی اور اتباع کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ پوری دنیا میں اللہ تعالی کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کر دے اور اس پر سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔